آج ایک اور قصہ۔ صبح صبح سید صاحب کے ایک بزرگ مگر نو آموز ادبی دوست آدم کے ناشتے کا وقت تھا، لہٰذا سید صاحب نے شکورن کو مہمان خانے میں ہی دسترخوان چننے کی ہدایت دی اور باہر چلے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ماورائی صاحب ایک کرسی پر بیٹھے ہیں اور اخبار میں ڈوبے ہیں۔ سید صاحب نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے صرف گردن ہلا کر خفیف سی جنبش سے انہیں جواب دیا اور پھر اخبار بینی میں مشغول ہو گئے۔ سید صاحب کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر کھنکھاتے ہوئے کہا، کیا بات ہے صاحب، ایسی کون سی خبر مل گئی جس نے آپ کو بے خبر کر دیا؟ ماورائی صاحب نے اخبار لپیٹتے ہوئے کہا، بھائی خدا ہی بچائے ان اردو کے صحافیوں سے، ہم نے تو آج اردو صحافت پر فاتحہ ہی پڑھ دیا۔ سید صاحب نے حیرت سے پوچھا، خیریت تو ہے، اس قدر برہمی کا سبب کیا ہے؟ کہنے لگے، اما پہلے تو یہ لوگ اخبار میں خبریں لکھنے میں غلطیاں کرتے تھے، اب حد ہو گئی کہ موٹی موٹی سرخیوں میں غلطی کرنے لگے ہیں۔ واللہ عالم یہ ایڈیٹر اور سب ایڈیٹر کس کام کی تنخواہ لیتے ہیں؟ سید صاحب سمجھ گئے کہ پھر انہیں اردو پڑھنے میں کچھ مغالطہ ہوا ہے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ آج پھر سے کوئی لطیفہ ہاتھ آنے کو ہے۔ سید صاحب نے نہایت سنجیدگی سے کہا، بھائی کیا کر سکتے ہیں، جاہلوں کے ہاتھوں تاج و تخت آ گیا ہے، علم اور اہل علم کو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ ویسے آپ کس سرخی پر جی جلا رہے ہیں؟ ماورائی صاحب نے کہا، دیکھیے کیا لکھا ہے، 8 گز یٹڈا فیصر معطل کیے گئے۔ اب یہ کمبخت یٹڈا فیصر کیا ہے؟ گھنٹوں سے آن لائن لغت چھان رہے ہیں، یہ لفظ ملتا ہی نہیں۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ لغت لکھنے والے جاہل ہیں، تو پھر نتیجہ یہی ہے کہ یہ اخبار نویس ہی جاہل ہیں۔ سید صاحب نے ماورائی صاحب سے اخبار کا وہ صفحہ مانگا۔ سرخی دیکھی تو معلوم ہوا کہ گز یٹڈا فیصر دراصل گزیٹڈ آفیسر ہے، اور اصل سرخی تھی 8 گزیٹڈ آفیسر معطل کیے گئے۔ سید صاحب زیر لب مسکرائے، وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ ماورائی صاحب عمر میں ان سے خاصے بڑے تھے، لہٰذا حد ادب مانے تھی۔ ماورائی صاحب کا اصل نام ودود احمد تھا اور وہ تخلص ماورائی کرتے تھے، خود کو دانائے عصر سمجھتے تھے اور اہل علم کے درمیان ان کی موجودگی ایک چلتے پھرتے لطیفے کی طرح ہوتی تھی، لیکن ہر شخص انہیں استادوں کی سی عزت دیتا تھا۔ شعری نشستوں میں بھی انہیں اساتذہ کی صف میں پڑھایا جاتا تھا اور حاضرین خوب لطف لیا کرتے تھے۔ اسی شعور برتری کے سبب انہوں نے اپنا تخلص بھی ماورائی منتخب کیا تھا، یعنی سب سے پرے۔ وہ ہر کسی کے شعر پر اپنی بے تکی رائے دیا کرتے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، سب نے مل جل کر ایک نوعمر لڑکے کو سادھا اور اسے غالب کی ایک غزل لکھ کر دی اور کہا کہ جب ماورائی صاحب آ جائیں تو یہ غزل انہیں برائے اصلاح دینا۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ ماورائی صاحب نے وہ پرچہ اپنی جیب میں رکھتے ہوئے کہا، ہاں ٹھیک ہے، کل پرسوں میں لے لینا۔ 2-3 دنوں بعد جب نشست ہوئی تو لڑکے نے ان سے دریافت کیا، استاد غزل کیسی تھی، آپ نے دیکھی؟ انہوں نے برا سا منہ بنا کر کہا، ہاں بھائی دیکھ لی، آویں کا آواں ٹیڑھا ہے۔ پھر انہوں نے جیب سے وہ پرچہ نکالا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پورا پرچہ سرخ نشانوں سے بھرا ہوا تھا جو غلطیوں کی نشاندہی کے لیے لگائے گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد انہیں استاد زمانہ کا لقب دے دیا گیا۔ بھلا ایسی صورت میں سید صاحب کو کہاں حوصلہ ہوتا کہ وہ یٹڈا فیصر کی صحت کرتے؟ انہوں نے اخبار لپیٹ کر کنارے رکھ دیا۔ شکورن دسترخوان چن چکی تھی، وہ ماورائی صاحب کے ساتھ دسترخوان پر آ گئے۔ ناشتہ کرتے کرتے ماورائی صاحب نے کہا، میاں آپ نے حجوجیہ کلام کہے ہیں؟ سید صاحب چونک پڑے، کہنے لگے، محترم ابھی تو ہم طفل مکتب ہیں، ہم کو تو حجوجیہ کا معنی ہی نہیں معلوم، پھر بھلا ہم اس صنف میں کلام کیوں کر تصنیف کر سکتے ہیں؟ ماورائی صاحب نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا،
ارے بھائی وہ شاعری جو کسی پر پھبتی کے لیے کی جاتی ہے۔ سید صاحب نے ایک گہری سانس کھینچی اور اپنی ہنسی قابو کرتے ہوئے بولے، او اچھا، ہجویہ کلام؟ جی اب تک تو نہیں کہا، لیکن اب انشاءاللہ ضرور کہیں گے۔ ماورائی صاحب نے آہستہ سے گردن ہلائی اور زیر لب بڑبڑائے، ہجویہ؟ پھر کہنے لگے، بھائی ہمارے اعزاز میں لڑکوں نے ایک نشست رکھی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی شریک ہوں۔ اب شہر میں آپ کے علاوہ 2-3 افراد ہی بچے ہیں جو کسی حد تک شعر و سخن سے واقفیت رکھتے ہیں، بقیہ تو شہر بھر میں خاک اڑ رہی ہے۔ سید صاحب نے جواب دیا، جی جی ہمیں خبر ملی ہے۔ صاحب آپ کی صدارت میں کلام پڑھنا ہم جیسوں کے لیے اعزاز ہے۔ آپ کی ترکیبیں، زبان، استعارے، کنائے، کیا کہنے۔ آنے والے دنوں میں جب ہندوستان میں اردو کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس دور کے شعراء میں آپ کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ یوں سمجھیے کہ ہم تو اس تاریخ کے انتظار میں بے چین ہیں۔ ماورائی صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، کہنے لگے، میاں اب آپ جیسے صاحبان نظر کہاں ہیں؟ خیر ایک مطلع ملاحظہ کیجیے۔ سید صاحب پوری توجہ کے ساتھ مخاطب ہوئے، جی جی عطا ہو۔ ماورائی صاحب نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا، عرض کیا ہے، زخم کی چیخ ہر ایک عضو بدن ہوتی ہے۔ پہلے ہی مصرے پر سید صاحب نے کہا، واہ 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 واہ، کیا کہنے، پہلے ہی مصرے نے جان لے لی۔ کیا زخم ہے اور کیا چیخ، اور پھر اس کا عضو بدن ہونا، آہا ہا ہا، مزہ آ گیا۔ بھائی بالکل اچھوتا خیال ہے۔ ماورائی صاحب نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی، جیتے رہیے جیتے رہیے۔ زخم کی چیخ ہر ایک عضو بدن ہوتی ہے۔ سید صاحب نے پھر کہا، ہائے ہائے ہائے، بس یہی مصرع پڑھتے رہیے، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ ماورائی صاحب نے پھر کہا، زخم کی چیخ ہر ایک عضو بدن ہوتی ہے، سچی سچی جو کہیں ٹن ٹننن ہوتی ہے۔ سید صاحب ایک دم سے چونک گئے، ہیں ٹن ٹننن؟ ماورائی صاحب نے کہا، ہاں بھائی مطلع ابھی پورا نہیں ہوا ہے، مناسب الفاظ نہیں مل رہے ہیں، اس لیے ابھی ٹن ٹننن کر کے چھوڑ دیا ہے۔ دوستو ریڈیو اردو کی اگر یہ پیشکش آپ کو پسند آئی ہو تو ہمیں لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں، اور ہاں اگر آپ ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو فیس بک پر آپ ہمیں سبسکرائب اور یوٹیوب کے اوپر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔